جو 20ویں پارے کا آغاز ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے ہم سماعت کریں گے، اور یہ سورہ زمر کا چوتھا رکوع ہے۔ فمن اظلم، فا کے معنی پس، من کون، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور سچی بات کو جھٹلائے، یعنی قرآن کو، وحی الہی کو، اذ جاءہ، جب وہ اس کے پاس آئے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اور قرآن کو جھٹلانے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ یقیناً جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ کفر کرتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے کیا نہیں ڈرتے؟ والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچ کو لے کر آئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصدق بہ، اور جس شخص نے ان کی تصدیق کی، اس سے ایک مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو کوئی اس قرآن کی تصدیق کرے وہ بھی اس آیت کریمہ میں داخل ہے، اور وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور تصدیق کے معنی یہ ہے کہ جس چیز کو ہم سچا مان رہے ہیں اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس وہ نعمتیں ہیں جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے، ان کا ثواب ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان سے ان کے اعمال کی برائیوں کو دور کر دے۔ جو حضور پر ایمان لائے گا، قرآن کی تصدیق کرے گا، زندگی قرآن پاک کے مطابق گزارے گا، تو اس کے اعمال کی برائیاں اور گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو انہوں نے اچھے کام کیے ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، پھر اس کے بعد اب یہ بتایا گیا کہ متقی لوگ جو چاہیں گے وہ پائیں گے، نیک لوگوں کا یہی صلہ ہے، ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور جو نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ ان پر انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی متقی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو جواب دیا گیا کہ انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ لوگوں کی ملامت کا خوف نہ کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے۔ اگر سارے لوگ مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو تو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ جب اللہ کافی ہے تو پھر بندہ لوگوں کی خاطر گناہ کیوں کرے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ کافر اے محبوب آپ کو
ان بتوں سے ڈراتے ہیں جن بتوں کو وہ خدا کے علاوہ پوجتے ہیں. یہ بت اور یہ تمام کافر مل کر بھی کسی کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالی گمراہ فرما دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالی ناراض ہو جائے اس شخص کے لیے ہدایت کی راہیں بند ہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالی ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اے پروردگار تو ہمیں بھی ہدایت پر استقامت عطا فرما. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالی غالب انتقام لینے والا نہیں؟ یقیناً ہے اللہ رب العالمین غالب انتقام لینے والا ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ انتقام کی فکر نہ کرے، وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے. کسی قسم کا ذہن پر ٹینشن اور پریشانی کو لاحق نہ کرے، وہ اللہ پر بھروسہ کرے. کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ایام گزر رہے ہیں. وہ اپنا معاملہ جب اللہ کے سپرد کر دے گا تو اطمینان کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر سکے گا. اللہ رب العالمین ہمیں توکل عطا فرمائے، اعتماد اور بھروسہ عطا فرمائے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور ضرور وہ کہیں گے اللہ نے بنایا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، ذرا بتاؤ اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو. ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات درہ، کہ ذرا تم مجھے بتاؤ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی مجھے دینا چاہے تو کیا وہ یہ بت میری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت نازل فرمانا چاہے، هل ہن ممسکات رحمتی ہی، کیا یہ بت اللہ کی دی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اس طریقے سے انہیں سمجھایا گیا کہ سمجھ جاؤ یہ بت پرستی تمہیں کام نہیں آئے گی. اللہ کی فرمانبرداری کرو، اس کے بھیجے ہوئے رسول کا کہنا مانو. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش ڈالے، کوئی امتحان میں مبتلا کرے تو کوئی اس آزمائش کو دور نہیں کر سکتا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں پر آپ دیکھیں، جب ہم اللہ کے نیک بندوں، فرشتوں یا ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تو پہلی بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہی الہ معبود ہے، خدا ہے، حقیقی مالک ہے. اور انبیاء ہوں، اولیاء ہوں یا فرشتے ہوں، یہ جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ بإذن اللہ ہے، اور یہ اسی صورت میں دیتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی اجازت ہو، اذن ہو. جب کوئی شخص اللہ کا نافرمان ہو اور اللہ تعالی کسی پر غضب کرنا چاہیں تو فرشتے، اولیاء اور انبیاء وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب العالمین نیک بندوں کی دعاؤں پر کرم فرما دے. یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی مرضی ہے.
کہ تقدیر کے فیصلے چینج ہو جائیں اور اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں کے صدقے میں جو ڈوبنے والا ہو اس کا بیڑا پار ہو جائے، مگر کرنے والا وہی ہے اللہ تعالی۔ یہ اولیاء، انبیاء اور فرشتے ذریعہ اور وسیلہ ہیں کہ فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، احادیث میں موجود ہے۔ ہماری دعاؤں کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں، فرشتوں، اولیاء اور انبیاء کی دعائیں وہ زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے نیک بندے سے لو لگاتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ میری مدد کیجئے، تو عقیدہ یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوتا ہے کہ حقیقی کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، اور یہ ایک طرح سے ذریعہ اس طور پر بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہم کمزوروں پر رحم فرماتا ہے اور اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ بندہ اسباب اختیار کرے، کوشش کرے، مگر اس بات پر عقیدہ رکھے کہ میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے، جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا۔ انسان کو اپنے اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پر نظر رکھنی چاہیے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، انی عامل، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، پھر عنقریب تم جان لو گے۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ تم اپنے کام کرتے رہو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے، بلکہ یہ بطور ڈانٹ ہے، بطور توبیخ اور زجر ہے۔ جیسے والدین اپنی اولاد کو کہتے ہیں اچھا کرنا ہے تو کر لے، یہ اجازت نہیں ہوتی، بلکہ یہ مراد ہوتی ہے کہ اگر تو اپنی عافیت چاہتا ہے تو یہ کام نہ کر۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا جو کرنا ہے تمہیں کر لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ پر لوگوں کے لیے وہ کتاب نازل کی جو حق کے ساتھ نازل فرمائی، جس میں تمام باتیں درست اور سچی ہیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو کوئی اس کتاب سے ہدایت حاصل کر لے، فَلِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے نفس ہی کا بھلا کرے گا، وہ خود اپنی جان کا بھلا کرے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو وہ خود اپنے آپ کو نقصان دینے کے لیے گمراہ ہوا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، ارے محبوب آپ ان لوگوں پر نگہبان نہیں ہیں، یعنی ان کے گناہوں کی آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہدایت کا ذکر ہے، اس کتاب سے ہدایت پانے والے یقیناً کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور اس پیاری کتاب قرآن کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 24ویں پارے کا آغاز ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے ہم سماعت کریں گے، اور یہ سورہ زمر کا چوتھا رکوع ہے۔ فمن اظلم، فا کے معنی پس، من کون، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پس